बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, पीटीआई की कोर कमेटी और हार्ड कोर का इंतहाई अहम इजलास रात 3.5-4 घंटे तवील मुनक्कद हुआ, जिसमें पाकिस्तान के अंदर और बाहर से जो इसके कमिटेड वर्कर हैं और ख़ास तौर पर जो वो रहनुमा जो मंजर आम पर नहीं हैं और खुफिया तौर पर वो पीटीआई को अपनी फिक्री रहनुमाई मुहैया करते हैं, और इंतहाई जो कहना चाहिए कि मंझे हुए लोग हैं, जिसमें रिटायर्ड सहाफ़ी हैं, पुराने रिटायर्ड जर्नैल हैं, रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, रिटायर्ड वकला हैं, और भी हर शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़माने के गर्म व सर्द को देखा हुआ है, पुराने सियासतदान हैं जो एहतजाजी तहरीकों में शामिल रहे हैं। उन सब की मुशावरत से एक तवील जो इजलास है वो रात हुआ, और ज़रा ये कहते हैं कि ये मुसलसल दूसरा या तीसरा इजलास था जिसमें आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। ये बड़ा इजलास करने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई और इसमें क्या फैसले किए गए हैं, ये आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको ये बताएंगे कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है इससे निकलने के लिए बड़ा इनकलाबी कदम उठाने का फैसला कर लिया गया है। और इस हवाले से इमरान खान का आज एक अहम तरीन पैगाम जारी किया जा सकता है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आज इमरान खान का बड़ा अहम पैगाम जारी हो सकता है, और कल या परसों से सेकंड अटैक पीटीआई अपना करने जा रही है एहतजाज की नई लहर नई क़यादत के साथ, और ये पहली लहर से भी ज्यादा जोरदार होगी, ऐसा कहना है ज़राए का। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, आप नई आने वाली हमारी जो वीडियोस हैं उनको हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नजरों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, पीटीआई ने जो 3 मुतबादल प्लान तश्कील दिए हुए थे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, उसमें बड़ी रुकावट इसलिए आ गई कि प्लान ए ये था कि अगर सफ़े अव्वल की क़यादत मसलन अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनकी जगह पर क़यादत कौन करेगा। इस हवाले से आज़म सवाती का नाम था, और फिर यह था कि अगर आज़म सवाती गिरफ्तार हो जाएंगे तो फिर क़यादत कौन करेगा। इस हवाले से भी कुछ नाम थे जो अब हम आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन ये ऑप्शन मौजूद नहीं था कि अली अमीन गंडापुर जैसे और बैरिस्टर गौहर जैसे जो मरकजी काहिदीन हैं, अगर वो कोई ऐसा गैर मुतवक्का किरदार अदा करें, जिसे हम शरीफाना लफ्जों में गैर मुतवक्का किरदार कह रहे हैं, लेकिन अगर हकीकत की दुनिया जुबान में कहा जाए तो आप यूं समझे कि अगर वो गद्दारी के मुर्तकिब हों या खुल्लम खुल्ला हुक्म अदूली के मुर्तकिब हों इमरान खान की, तो फिर क्या करना है। या अगर वो किसी साजिश में शरीक होकर अपनी पार्टी के इस पूरे प्लान को खुद ही खत्म करवाएं और अपनी जो सेकंड लीडरशिप है उसको भी गिरफ्तार करवा दें, ताकि ये जो पहले से प्लान ए और बी बने हुए हैं वो सारे सबका धड़न तख्ता हो जाए, तो फिर क्या करना है। ये गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा हो गई थी, इसलिए सारा कुछ हंगामी तौर पर रोक दिया गया। जो काफिले रास्ते में थे उन्हें वापस भेज दिया गया। मसलन जनूबी पंजाब से कुछ काफिले आ रहे थे, पेशावर और मर्दान से और सवाबी से भी कुछ नए काफिले चले हुए थे, उन्हें भी वापस भेज दिया गया जब ये सारी गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा हुई। और जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद था, उस रात पहली रात वाला बहुत बड़ा जो जुलूस था, जो एहतजाज था, उन्हें भी रोक दिया गया कि आपने आज रात फिर अब एहतजाज पर नहीं जाना, क्योंकि कोई समझ ही नहीं आ रही थी कि अब करना क्या है। फिर इमरान खान से चूंकि जो गाइडलाइन लेनी थी वो रास्ता भी बंद कर दिया गया था। 19 तारीख तक अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। 20 और 21 को हफ्ता इतवार है। आप समझ सकते हैं कि पूरी एक साजिश थी, पूरी एक गेम थी। सेकंड अटैक समझ लेना नाज़रीन क्या होता है।
جو ایٹمی جنگ ہے اس کی اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی ملک پر ایٹمی حملہ ہوتا ہے تو اس کا بالکل ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ تو اس منظر کو، اس سیناریو کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر ملک ایک سیکنڈ اٹیک کی صلاحیت حاصل کرتا ہے اور اپنے جو اس نے ایٹمی میزائل ہیں انہیں اس نے ایسی جگہوں پر محفوظ کرنا ہوتا ہے کہ ایٹمی حملے کے باوجود بھی وہ محفوظ رہ جائیں، تاکہ ان کے ذریعے پھر ایک سیکنڈ اٹیک اس دشمن پر کیا جائے جس نے آپ پر ایٹمی حملہ کیا ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ناظرین جو ایٹمی میزائل ہیں انہیں جو موونگ وہیکلز ہیں ان پر رکھا جاتا ہے اور انہیں بہت ایسی گہری اور خفیہ جگہوں پر چھپا دیا جاتا ہے کہ جہاں پر ایٹمی حملے کا اثر بھی نہ ہو۔ اول یہ ہے کہ اس خفیہ جگہ کا دشمن کو علم ہی نہ ہو، اور اس کو موونگ وہیکل پر ان میزائلوں کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی جگہ تبدیل کرتے رہیں تاکہ وہ ان کی نشاندہی بھی نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سیکنڈ اٹیک کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہوتا ہے وہ آبدوزیں ہوتی ہیں، وہ بھی چونکہ ایک موونگ وہیکلز ہیں اور اس سمندر کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہیں، تو جو سیکنڈ اٹیک کا بہت زیادہ انحصار آبدوزوں پر بھی ہوتا ہے۔ جو ملک کے اندر موجود نہیں ہوتی، وہ بین الاقوامی سمندروں میں کہیں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں اور پھر وہ وہیں سے حملہ کرتی ہیں۔ اب اسی سیناریو کو آپ سمجھ لیں کہ اس بار جو پی ٹی آئی پر حملہ ہوا ہے اس کے اپنے لوگوں کو، جیسے جو مرکزی چیئرمین سے اور وزیر اعلیٰ سے بڑا تو کوئی لیڈر نہیں ہوتا ناظرین، تو ان کو ہی جب انہوں نے اپنے شکنجے میں لے کر استعمال کر لیا ٹیشو پیپر کی طرح، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے لوگ موجود ہیں جن کی پوری فہرست بن چکی ہے اور جو پچھلے 2 دن میں 2-3 میٹنگز ہوئی ہیں ان میں وہ ساری باتیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ جناب اب تو یہ معاملہ ہو گیا ہے، فلاں بندہ بھی جو ہے اس پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، فلاں لیڈر پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اب کیا کرنا ہے؟ اور حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے اتنے خوفناک عزائم ہیں۔ تو اس سارے منظر کی ناظرین کا جوابی حکمت عملی بنانے کے لیے پھر وہ جو آبدوزیں تھیں، وہ جو موونگ وہیکلز تھے، جو سب خفیہ تھے، جو پی ٹی آئی کی ایسی قیادت جو منظر عام پر بھی نہیں تھی اور جو موجودہ قیادت ہوتی ہے وہ ان سب کے علم میں بھی نہیں تھی، پھر ان سب کو متحرک کیا گیا، ان سب کو پھر ایک آن لائن میٹنگز کے سلسلے میں پرویا گیا، اور پھر انہوں نے سر جوڑ کر پچھلے 48 گھنٹوں میں سلسلہ مشاورت تیز کیا ہوا ہے، اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، ایسا کہنے ہیں ذرائع کا، بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو نئی احتجاجی حکمت عملی، یعنی اب جو سیکنڈ اٹیک کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی، اس میں علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کا کلیدی کردار نہیں ہوگا، کیونکہ جو دوسرے درجے کی قیادت تھی، یعنی جس نے علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کی صورت میں قیادت سنبھالنی تھی، جیسے اعظم سواتی ہیں اور دوسرے لیڈر ہیں انور زیب خان یا علیمہ خان اور عظمہ خان، اور جو بھی ایسے لوگ جن کی وفاداری کسی بھی شک و شبے سے بالاتر ہے، وہ چونکہ گرفتار ہیں۔ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے، اب کمیٹڈ لوگوں کی جو تیسری صف ہے اس کو آگے کیا گیا ہے۔ آپ نے ہیڈ لائن میں دیکھ لیا ہوگا ان میں کون لوگ شامل ہیں، ان کے ابھی آج ہم آپ کے ساتھ نام بھی شیئر کرنے لگے ہیں، اور ان کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں۔ اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ جو یہ فیصلے کیے گئے ہیں اس میں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں پسپائی اختیار نہیں کی جائے گی، اور ہر جو مرحلہ ہوگا اٹیک کا وہ پہلے سے زیادہ جارحانہ ہوگا، اور اس جنگ کو اگر آئینی اور قانونی اور جمہوری جو تمام آپشنز ہیں وہ فیل ہو گئے تو پھر اس کو انقلابی مرحلے کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ پسپائی کا آپشن کا جو ورقہ ہی پھاڑ دیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی اس وقت ناؤ اور نیور کے فیز میں داخل ہو گئی ہے، اور اعلیٰ عدالتوں کے ذریعے آج کوشش کی جائے گی کہ عمران خان سے ملاقات ہو، جس کا امکان بہت کم ہے، لیکن ذرائع کا ایسا کہنا ہے کہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں عمران خان تک رسائی کے، جس کا جو پی ٹی آئی کی وہ جو آبدوزیں ہیں اور جو موونگ وہیکلز ہیں پی ٹی آئی کے جو پس منظر میں ہیں، یہ ان کے اب ذمہ لگا ہے کہ وہ جو ان کے پاس
एक ऐसे ऑप्शंस हैं जिसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, जो लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं है। उन ऑप्शंस के जरिए भी जो जेल में कैद हैं, पाबंदे सलासल हैं इमरान खान, वहां से गाइडलाइन और रहनुमाई जो है वो हासिल की जा सकती है, ये भी कहना है जराए का। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि पहले भी जो इस सारी मंजर के हवाले से इमरान खान ने तैयारी करवा रखी थी, उन्हें भी कुछ कुछ अंदाजा था कि उनकी जो रसाई है वो बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। आपको हमारे हमारे नाजरीन हैं, ये हम आपको आज से 10-15 दिन पहले भी बता चुके हैं कि इमरान खान को अंदाजा था कि उन्हें फौजी तहवील में भी दिया जा सकता है या जेल में उनकी मुलाकातें बंद करके उनकी रसाई अपने लोगों से तक रोकी जा सकती है। फिर इसलिए उन्होंने बहुत सी चीजें पहले से तैयार करवा के भी उनके हवाले की हुई हैं। वो तहरीरी सूरत में भी हैं, वो रिकॉर्डेड पैगामात की सूरत में भी हैं, और वो जो एआई जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसके जरिए जो इमरान खान के पैगामात तैयार किए जाते हैं, उनके फलसफे की और उनकी जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, जो उनकी एक हिकमत अमली है इनकलाबी, उसके तनाजुर में जो जो पैगामात हर मरहले के लिए अलग अलग पैगामात तैयार करके रखे गए हैं, और जराए का कहना है कि उनमें से ही एक पैगाम आज किसी वक्त रिलीज किया जा सकता है, जिससे बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा सियासत में, और जो हुकूमत है जिसने जो मंसूबे बनाए हुए हैं आईनी तरमीम के, उनमें बहुत बड़ी रुकावट पड़ जाएगी, ऐसा कहना है जराए का। नादरीन, कल या परसों से जो नई जंग शुरू होने जा रही है, इस नई जंग का जो अलम है अब नए लोगों के हाथों में होगा। आजम सवाती और अनवर जेब खान जैसे लीडर जो ही बाहर आएंगे वो दोबारा क़यादत संभाल लेंगे, क्योंकि आजम सवाती का 3 रोजा रिमांड दे दिया गया है, मोहतरमा अलीमा खान और उज़मा खान का 1-1 रोजा रिमांड दिया गया है, और अनवर जेब खान का 7 रोजा रिमांड दिया गया है। अनवर जेब खान और शकील खान के बारे में कहा जा रहा है कि ये नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इनमें से कोई हो सकता है, या इसी तरह का कोई इंतहाई कमिटेड वर्कर जो है वो नया वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा होगा, और जो आजम सवाती हैं वो नए चेयरमैन होंगे पीटीआई के और इमरान खान के जानशीन होंगे, ऐसा कहना है जराए का। लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है, लेकिन जराए यही कह रहे हैं कि मामलात इसी तरफ जा रहे हैं। नादरीन, आजम सवाती और अनवर जेब खान वगैरह जो पुराने इमरान खान के जो आजमाए हुए पक्के लीडर हैं, उनकी गैर मौजूदगी में जो अलमे बगावत है वो साहिबजादा हामिद रजा, फिरदौस शमीम नकवी, सुहेल आफरीदी और मीना खान जैसे कमिटेड लोगों के हवाले किया जा रहा है। और भी बहुत से नाम हैं, लेकिन उनके नाम अभी जाहिर नहीं किए जा रहे। लेकिन कल जब ये सेकंड अटैक कल या परसों शुरू होगा तो वो आपको खुद ही नजर आ जाएंगे। अगर नजर नहीं आएंगे तो हम आपको अपनी वीडियो में बता देंगे कि अब अलमे बगावत किन के हाथों में है। पिछले 24 घंटों में इस नई क़यादत ने एहतजाज की नई लहर की तैयारियां शुरू कर रखी हैं। एमएनएज और सेनेटर्स के बारे में आपको पता है, ये पॉलिसी है कि उन्होंने सामने नहीं आना। एमपीएस को अब आखिरी वार्निंग दे दी गई है। जराए का ऐसा कहना है कल शाम कि अगर आपने अब भी गंडापुर वाली पॉलिसी इख्तियार की तो फिर आप भी ये समझे कि आपका जो वर्का है वो भी फट जाएगा और किसी कीमत पर आपको दोबारा टिकट नहीं दिया जाएगा। इसलिए जराए का ये कहना है कि जो गो वाले और इस्टेब्लिशमेंट से खुफिया ताल्लुकात वाले एमपीएस हैं और टिकट होल्डर्स हैं, कल रात से उनमें खलबली मची हुई है और अब उन्हें कुछ ना कुछ फैसला करना होगा कि उन्होंने अपनी मुस्तकबिल की सियासत पीटीआई में करनी है या इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर करनी है। इसलिए आप ये समझ लें कि ये जो अब सेकंड अटैक होगा उसमें ये गो पॉलिसी वाले अगर 100 एमपीए हैं और टिकट होल्डर्स हैं तो उनमें 40-50 जो हैं वो शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि मुस्तकबिल पीटीआई का है, अवाम पीटीआई के साथ हैं, वोट बैंक पीटीआई का है। अगर उन्होंने सियासत करनी है तो एक ही प्लेटफॉर्म है और वो पीटीआई है। हाँ, अगर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेलना है, अगर उन्होंने जहांगीर तरीन बनना है,
اگر انہوں نے عثمان بزدار بننا ہے، اگر انہوں نے محمود خان بننا ہے، اگر انہوں نے پرویز خٹک بننا ہے، اگر انہوں نے فیصل واوڈا بننا ہے، تو پھر ان کی مرضی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی سیاست کی قبر وہ خود کھود دیں گے اور ایک گمنامی میں انہیں جانا پڑے گا، جیسے یہ بڑے بڑے لیڈر جا سکتے ہیں، ایم پی اے کی ایک کی کیا اوقات ہے۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے۔ اس کے لیے جو اب حکمت عملی بنائی گئی ہے، اس بار جو بڑے صنعتی شہر ہیں وہاں پر آتش فشاں اٹھے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، جس سے جو معاملات ہیں ملک کے صنعتی و معاشی وہ بھی پریشان کن صورتحال سے دوچار ہو جائیں گے اور ریاست و حکومت پر بڑا دباؤ بڑھے گا۔ یہ صنعتی شہر کون سے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم انہیں دوہرا دیتے ہیں۔ ان میں کراچی ہے، حیدرآباد ہے، ملتان اور سکھر ہیں، فیصل آباد ہے، گجرانوالہ گجرات ہیں، سیالکوٹ اور سرگودا ہیں، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ اور لاہور جیسے شہر شامل ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ پورے پاکستان میں یہ اسٹریٹ موومنٹ پھیلا دی جائے اور ان بڑے شہروں پر زیادہ فوکس رکھا جائے، لیکن دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس ملک گیر اسٹریٹ موومنٹ کے آخری مرحلے کی طرف جانے سے پہلے ایک چانس اور لیا جائے اور اس بار اڈیالہ جیل یا ایک بار پھر ڈی چوک کی طرف دوبارہ احتجاجی مارچ کی کال دی جائے۔ تو اس حوالے سے ناظرین آج کا دن بہت اہم ہے۔ جو عمران خان کا پیغام آئے گا، ریکارڈڈ آئے گا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تیار ہوگا یا تحریری ہوگا، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ رات جو 3.5-4 گھنٹے طویل ہارڈ کور اور کور کمیٹی کا مشترکہ اجلاس آن لائن ہوا ہے، اس میں کل یا پرسوں کا دن اس حوالے سے مقرر کیا جا چکا ہے۔ اناؤنسمنٹ آج کسی وقت ہو جائے گی۔ عمران خان کا جو پیغام ہے اس میں سسپینس بہت ہے ابھی، چونکہ آج صبح سے یہ خبر پھیل چکی ہے کہ عمران خان کا پیغام آ رہا ہے، اس لیے سب لوگ جو پوری قیادت ہے، کارکن ہیں، سب لوگ بلکہ خود اسٹیبلشمنٹ اور حکومت بھی انتظار کر رہی ہے کہ اس بحر کی تہ سے نکلتا ہے کیا اور یہ گنبد نیلوفری اب رنگ بدلتا ہے کیا۔ ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ گنڈا پور کے معاملے کو فی الحال لٹکا دیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت سب حالت جنگ میں ہیں، اور ہم نے کل والی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ گنڈا پور کو اس لیے لٹکا دیا جائے گا اس کے معاملے کو کہ جب آپ دریا پار کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران گھوڑا تبدیل نہیں کیا جاتا، اس لیے جب تک عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں کھلی ملاقات نہیں ہو جاتی گنڈا پور کے ایشو پر خاموشی رہے گی، ذرائع کا ایسا کہنا ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ پورا جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ نیر چانن ہو گیا، یعنی ساری بات کا سیاہ و سفید کا ہر کسی کو اندازہ ہو گیا ہے اور پتہ چل چکا ہے کہ گنڈا پور نے کیا کیا ہے اور وہ کس حد تک ان کے شکنجے میں تھے یا ان کے کہنے پر چل رہے تھے، جنہیں ہم اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں، جنہیں ہم مقتدر حلقے بھی کہتے ہیں۔ لیکن ایک اسی جو چونکہ یہ سارا نیر چانن بالکل واضح ہو گیا ہے، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گنڈا پور کا آخری سپورٹ بیس تھا پی ٹی آئی میں وہ بھی پیچھے ہٹ گیا ہے، اور ان میں مراد سعید کا نام سب سے زیادہ لیا جا رہا ہے، اور ان کا کل تفصیلی پیغام بھی آ گیا ہے، وہ آپ نے سن لیا ہوگا۔ تقریباً تمام یوٹیوبرز اس کی پوری جو ڈیٹیل ہے وہ پڑھ کر سنا رہے ہیں، اس لیے ہم وہ نہیں سنا رہے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ مختصراً یہ ہے کہ انہوں نے واضح طور پر تو نہیں کہا نام لے کر کہ گنڈا پور نے غداری کی ہے یا گنڈا پور ہمارا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، لیکن انہوں نے بڑا کلیئر اشارہ دے دیا ہے کہ عمران خان کو اور کارکنوں کو بہت سے لوگوں کی جدائی اور بے وفائی کا غم برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ جدائی اور بے وفائی کا جو غم ہے یہ پہلی بار نہیں ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو سب سے سچا اور آخری سہارا ہے اور جس کا اور عمران خان اور کارکنوں کو بھی وہی سہارا سب سے عزیز ہے، سب سے زیادہ یقین اسی سہارے پر ہے،
اور وہ اللہ کا سہارا ہے جو کبھی بھی دنیا میں یا آخرت میں دھوکہ نہیں دیتا، اور حقیقت بھی یہی ہے ناظرین۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو صف اول کی قیادت میں اگر 10-20% لوگوں نے افسوسناک کردار کا مظاہرہ کیا ہے، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 25-30% جو قیادت ہے جس نے جاں بازی اور قربانی کی نئی مثالیں رقم کر دی ہیں، انور زیب خان اور اعظم خان کا نام ہم نے آپ کے سامنے لیا، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، بہت سی قیادت ہے، سہیل آفریدی ہے، مینا خان ہے، اب ہم کس کس کا نام لیں، بلکہ ہماری یہ دلی خواہش ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ہم ان تمام ہیروز کا نام جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جو پچھلی مہم جاری تھی، جنہوں نے اس میں قربانی اور وفاداری کی مثالیں قائم کی ہیں، اور جو کل سے اب اگلا مرحلہ سیکنڈ اٹیک شروع ہونے جا رہا ہے، اس میں بھی یہ لوگ صفحے اول میں ہوں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، آنے والے دن جو ہیں وہ حکومت کے لیے زیادہ چونکا دینے والے ہوں گے۔ ہاں، ایک اور بہت بڑی اہم خبر سن لیں کہ سپریم کورٹ سے بھی ایک بڑا سرپرائز آ سکتا ہے، جو جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ، جسٹس منصور علی شاہ اور جو دیگر آزاد خیال جج صاحبان ہیں، ہم خیال جج صاحبان ہیں، جو اکثریتی جج صاحبان ہیں، ان کے ایک کے بعد ایک اجلاس ہو رہے ہیں، اور کل جو وکلا نے پورے پاکستان وکلا کنونشن ہوا ہے، اس نے بھی ڈھارس بندھائی ہے ان 11 12 یا 9 10 جو جج صاحبان ہیں ان کی، اس لیے ان کی طرف سے بھی آج کل پرسوں کوئی ایسا دھماکہ ہو سکتا ہے کہ انتظامی آرڈر کو جاری ہو جائے فل بینچ میٹنگ کا، یا کوئی ایسا پچھلے کیسز میں ایسا فیصلہ آ جائے جو پہلے سے کیسز پڑے ہوئے ہیں کہ بالکل ہی منزل میں ایک حیران کن تبدیلی آ جائے۔ جو مراد سعید نے ناظرین بات کی ہے کہ ہمیں بس اللہ کا سہارا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ مجھ سمیت ہم بہت سے لوگ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا سہارا کافی ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو ہمارے پاؤں، ہماری ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، ہماری کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، اور ہم اپنے اس یقین پر قائم نہیں رہ سکتے۔ اس حوالے سے ایک دلچسپ لطیفہ ہے، وہ جاتے جاتے سن لیں کہ ایک بندہ پہاڑ کی چوٹی سے گرا تو آخر میں وہ نیچے بہت گہرا سمندر تھا، اس نے اس سمندر میں گرنا تھا، اور پتہ نہیں جو بالکل نظر بھی نہیں آ رہا تھا، اتنا نیچے تھا وہ، اور اس کے بعد اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جانی تھی۔ تو گرتے گرتے ایک چٹان پہ اس کا ہاتھ اٹک گیا، اور وہ اس چٹان کو پکڑ کر لٹک گیا۔ اس وقت اس نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، کہیں سے اس کو کوئی امداد نظر نہیں آ رہی تھی، نیچے موت تھی۔ جس چٹان کو اس نے پکڑا ہوا تھا، لا محالہ چند لمحے، چند منٹ کے سے زیادہ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ اس کو پکڑ کر لٹک سکتا تھا۔ تو اس نے بے اختیار کہا کہ یا اللہ، اب تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ غیب سے ندا آئی کہ اگر تو اپنے اس قول میں اور اپنے اس یقین میں پکا اور سچا ہے تو اس چٹان کا سہارا چھوڑ دے۔ تو بے ساختہ اس نے نیچے دیکھا اور پھر کہا کوئی اور ہے؟ تو یہ ہمارا حال ہوتا ہے کہ جب مالک کائنات کی طرف سے یہ واضح پیغام ہے کہ آپ نے ہمارا سہارا رکھنا ہے، آپ نے کسی چٹان کا سہارا نہیں لینا، آپ نے علی امین گنڈا پور کا سہارا کو چٹان نہیں سمجھنا کہ اس کو اب ہم نے پکڑا ہوا ہے تو ہماری بچت ہو جائے گی۔ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو، آپ نے حکومت کو، آپ نے پیسے کو، آپ نے اپنے عہدے کو چٹان نہیں بنانا۔ سہارا اللہ ہی کا ہے جو اچھا اور سچا سہارا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔